عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها رواه الترمذي وأبو داود صدق رسوله النبي الكريم۔ آج کی اس باوقار تقریب کے صدر محترم مسجد و مدرسہ کے چیف ٹرسٹی حاجی عبداللطیف صاحب، ادارہ حضرات اساتذہ کرام، عزیز بچوں اور حاضرین مجلس، جس شخص کو اللہ نے ایمان کی دولت دی ہے اس دنیا میں وہ خوش نصیب لوگوں میں سے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس کائنات میں اللہ کی سب سے بڑی نعمت ایمان، اس لیے کہ یہ وہ نعمت ہے جو اس دنیا میں بھی اس کے ساتھ رہے گی اور یہی نعمت اس کے ساتھ آخرت میں جنت میں بھی رہے گی۔ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے اور جتنے کار خیر ہیں وہ اس دنیا تک محدود ہے، لیکن ایمان اس دنیا میں بھی ساتھ میں رہے گا اور یہی ایمان آخرت میں نجات دلا کر کے جنت میں لے جانے کا سبب اور ذریعہ بنے گا، اور جنت میں یہ ایمان ساتھ میں رہے گا۔ ایمان بنیاد ہے۔ کسی کے پاس اگر ایمان ہے تو وہ نماز پڑھے گا، ایمان ہے تو روزہ رکھے گا، ایمان ہے تو زکوٰۃ ادا کرے گا، ایمان ہے تو حج کرے گا، ایمان ہے تو دین و شریعت پر عمل کرے گا، اللہ اس کے احکام کی اطاعت و فرما برداری کرے گا۔ اس دنیا میں بھی اللہ اس کے رسول کی تابعداری ایمان کی وجہ سے کی جاتی ہے۔ اسی لیے کل قیامت کے دن جب بندوں کی اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہوگی تو دو طرح کے لوگ ہیں، ایک ایمان والے ہوں گے اور ایک ایمان سے محروم لوگ ہوں گے۔ یعنی دنیا میں جن کے پاس ایمان نہیں رہا، ایک جماعت ان کی ہوگی اور ایک جماعت ان کی ہوگی جن کو اللہ نے ایمان کی نعمت اور دولت عطا کی۔ جن کو اللہ نے ایمان کی دولت نہیں دی تھی، کل قیامت کے دن ان سے کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا، بغیر حساب و کتاب وہ جہنم میں جائیں گے۔ جیسے ہم لوگ سنتے ہیں بغیر حساب و کتاب جنت میں جانا، اسی طرح جن کے پاس دنیا میں ایمان نہیں تھا اور ایمان سے محرومی کی حالت میں وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو ان سے حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ ایک سوال ہوگا کہ تم ایمان کیوں نہیں قبول کیے؟ ظاہر بات ہے اللہ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کوئی سوال کیا جائے تو اس کا کوئی جواب بندوں کے پاس نہیں ہوگا۔ جواب اس جگہ کسی کے پاس ہوتا ہے کہ جس کو جواب دینا ہے اس کو علم نہ ہو۔ اس نے سوال تو کیا، اور سوال اس لیے کیا جاتا ہے کہ جواب معلوم نہیں ہوتا۔ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں پوچھنے والوں میں، ایک وہ ہوتا ہے جس کو معلومات نہیں ہوتی تو وہ پوچھتا ہے۔ جیسے لوگ ہم لوگ سے پوچھتے ہیں مفتی صاحب اگر ایسا ہو گیا تو کیا ہوگا، اس کو معلوم نہیں رہتا جواب تو وہ پوچھتا ہے۔ ایک تو سوال ایسے لوگ کرتے ہیں، اور ایک سوال کرنے والے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو سب کچھ معلوم ہوتا ہے۔ جب وہ سوال کرتے ہیں تو سوال در حقیقت مناقشہ ہوتا ہے۔ جو جواب دینے والا شخص ہوتا ہے اس کے پاس ایسا کوئی عذر نہیں ہوتا کہ اس سوال کرنے والے کو مطمئن کیا جا سکے۔ اس کو عربی زبان میں مناقشہ کہتے ہیں۔ جیسے ہمیں کسی کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ اس نے چوری کی،
ہماری تحقیق میں یہ بات ثابت ہو چکی کہ اس نے چوری کی، تو ہم لوگ جب اس کو بلا کر کے پوچھتے ہیں کہ تو نے چوری کی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ سوال کرنے والے پوچھنے والے کو معلوم نہیں، بلکہ پوچھا اس لیے جاتا ہے کہ اس کو سزا دینی ہے، اس کو سزا دینی ہے، اس کو مناقشہ کہتے ہیں۔ اور ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ کو ما کان ما یکون کا علم ہے، یعنی پیچھے جہاں تک آپ جا سکتے ہیں ما کانا، اس پورے زمانے کا علم اللہ کو ہے، اور ما یکون آج کے بعد آگے جہاں تک کا زمانہ ہوگا وہ ساری معلومات اللہ کے پاس ہے۔ اللہ علیم ہے، ما کانا ما یکون کا علم رکھتا ہے۔ اور جب اللہ پاک کی طرف سے سوال ہوگا تو یہ مناقشہ ہوگا، سزا دینے کے لیے پوچھا جائے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دو باتیں سنی تھی۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے 70,000 بندے ایسے ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب جنت میں جائیں گے، اور ان 70,000 میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 لوگ ہوں گے، اور یہ بغیر حساب و کتاب جائیں گے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث حضرت عائشہ نے سنی کہ اللہ کے بندوں میں سے کوئی بندہ ایسا نہیں ہوگا جس سے سوال و جواب کا معاملہ نہ ہو، ہر ایک حساب و کتاب کے سامنے اللہ کے سامنے پیش ہوگا۔ لا يزال قدم عبد عند الله يوم القيامة حتى يسأل عن 5، عن عمر فيما أفناه، وعن شباب فيما أبلاه، وعن مال من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علم ماذا عمل به۔ 5 سوال ہر ایک سے ہوگا۔ اب سوال بھی ایسا ہے، عن عمر فیما افنا، پیدائش سے لے کر کے موت تک یہ ہماری عمر ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ عمر کہاں کھپائی، تو ساری زندگی کا حساب و کتاب آگے، اور زندگی کا سب سے بہترین حصہ جس کو جوانی کہتے ہیں اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ وعن شباب فیما ابلاہ، جوانی کہاں پر پرانی کی، کہاں مٹائی، اللہ پاک پوچھیں گے۔ مال کے متعلق 2 سوال ہوگا، کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ علم کے متعلق پوچھا جائے گا کہ کتنا علم حاصل کیا، اس پر کتنا عمل کیا۔ اب ظاہر بات ہے حساب و کتاب تو سب سے ہوگا۔ پھر حضور یہ بھی فرماتے ہیں کہ 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب جنت میں جائیں گے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ فرماتے ہیں بغیر حساب کتاب جائیں گے، پھر آپ پوچھتے ہیں ہر ایک کا حساب ہوگا، آپ فرماتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا ہر ایک کی پیشی ہوگی، اللہ کے سامنے حاضری ہوگی، اور بغیر حساب و کتاب کا مطلب یہ ہے کہ اس کا نام اعمال جب پیش کیا جائے گا تو اللہ پاک ایک نظر عفو ڈالیں گے اور اس کے لیے فیصلہ ہوگا جنت میں جاؤ، یہ بغیر حساب و کتاب۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ جس شخص سے مناقشہ کیا جائے گا، یعنی اس کی پیشی ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا کہ فجر کی نماز کیوں نہیں پڑھی تھی، اب ہمارے پاس ایسا کوئی جواب نہیں ہے کہ اللہ پاک مطمئن ہو جائے۔ اللہ کو تو پتہ ہے کہ اس نے فجر کی نماز نہیں پڑھی تو کیوں نہیں پڑھی، اللہ کو معلوم ہے۔ اس طرح کا جو سوال ہوگا وہ سزا دینے کے لیے ہو۔ تو انسانوں کے 2 گروہ ہوں گے، ایک وہ گروہ ہوگا جو دنیا میں ایمان نہیں لایا تھا، اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ ایمان کیوں نہیں لائے۔ اب آپ بتاؤ کوئی شخص اللہ کو ایسا جواب دے سکتا ہے کہ اللہ مطمئن ہو جائیں، خاموش ہو جائیں؟ نہیں، ان کو بغیر حساب و کتاب کے جہنم میں ڈالا جائے گا۔
حساب و کتاب کن کا ہوگا؟ جن کے پاس ایمان ہوگا. پھر ان میں بغیر حساب و کتاب والے ایک جماعت ہوگی، جائے گی جنت میں. میدان محشر میں اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ آواز دے گا، این الحمدون، کہاں ہیں وہ اللہ کے بندے جو ہر حال میں اللہ کی تعریف کرتے تھے، خوشی میں غمی میں ہر حال میں اللہ کی تعریف کرتے تھے. حضور فرماتے ہیں ایک جماعت کھڑی ہوگی اور بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائے گی، بغیر حساب و کتاب. یہ وہ لوگ ہوں گے جن کو اللہ نے ایمان دیا تھا اور ہر حال میں اللہ کے فیصلے کو انہوں نے دل سے قبول کیا تھا اور اس پر اللہ کی حمد اور تعریف کی تھی. میں حج کے موقع پر عربوں کے درمیان بیٹھا تھا، ایک بچہ بھاگتا ہوا آیا اور آ کر کے ایک شخص سے لپٹ گیا اور اس نے کہا بابا مات، کہ دادا کا انتقال ہو گیا. لوگوں میں سکتا سا طاری ہو گیا، تھوڑی دیر خاموش رہے. اس کے بعد انہوں نے کہا الحمدللہ. میں نے کہا کہ انا للہ. ہم تو یہی بولتے ہیں نا. کبھی ہم میں سے کسی نے کسی کی موت کی خبر کے اوپر الحمدللہ کہا ہے؟ بولو نا. ہم تو قرآنی تعلیمات کے اعتبار سے الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ اہل ایمان کو جانی مالی کوئی نقصان اگر ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون. وہ جب الحمدللہ بولے تو کوئی سناٹے میں آ خاموش رہا. میں نے کیا کیا؟ ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کوئی بہت برا آدمی، ناپسندیدہ شخص جس سے سماج کے افراد کو تکلیف ہو اور لوگ اس سے نجات چاہتے ہو اور پھر اس کے بارے میں یہ خبر آئے کہ اس کا انتقال ہو گیا تو لوگ بولتے ہیں اچھا ہوا. لوگ بولتے ہیں اچھا ہوا مر گیا. اب ہمارے یہاں الحمدللہ ایسے موقع پر کہنا بظاہر معیوب سمجھا جاتا ہے. اگر کسی کا انتقال ہوا اور آپ بول دیے الحمدللہ، جھگڑا ہو جائے گا. اب وہ الحمدللہ بولے تو میں تو سناٹے میں آ گیا، لیکن کچھ سوال و جواب کا موقع نہیں تھا. دوسرے دن جب پھر بیٹھے تو میں نے پوچھ لیا، سوال کیا تو میرے سوال سے وہ لوگ حیران ہو گئے. تو کہنے لگے کہ آپ کے یہاں کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا کہ ہمارے یہاں تو لوگ کہتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون، الحمدللہ نہیں کہتے ہمارے یہاں. تو انہوں نے یہ حدیث سنائی کہ میدان محشر میں اعلان ہوگا این الحمدون، کہاں ہیں وہ لوگ جو ہر حال میں اللہ کی تعریف کرتے ہیں. اور ایسے لوگ کھڑے ہوں گے اور بغیر حساب و کتاب جنت میں جائیں گے. موت تو برحق ہے اور اللہ کا فیصلہ ہے، تو اللہ کا فیصلہ بھی قابل تعریف ہے، اس لیے الحمدللہ کہا جاتا ہے. تو بغیر حساب و کتاب جانے والے جنت میں جائیں گے. حدیث پاک میں ان کی الگ الگ صفات ذکر کی گئی کہ کیسے لوگ ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب جنت میں جائیں گے. جو بچیں گے پھر ان کا حساب و کتاب ہوگا، نیکی اور بدی تولی جائے گی. جن کی نیکی کا پلڑا جھکتا ہوا ہوگا وہ جنت میں جائیں گے. جنت میں جانے کے لیے 100% نیکی ضروری نہیں، سمجھ گئے؟ ایسا ضروری نہیں ہے کہ جنت میں وہ شخص جائے گا جس کے پاس نیکیاں ہی نیکیاں ہوں، گناہ بالکل نہیں ہوں گے، ایسا نہیں. اللہ تعالیٰ کے یہاں ترازو لگے گا. ختم بخاری میں لمبی لمبی تقریریں آپ لوگوں نے سنی ہو. میزان عمل لگایا جائے گا، ہر ایک کی نیکی اور بدی تولی جائے گی. جس کی نیکی کا پلڑا جھک جائے گا وہ جنت.
یعنی کسی کے پاس اگر 51% نیکی ہو تو اس کے نیکی کا پلڑا جھک جائے گا، وہ انشاءاللہ جنت میں جائے گا. اور جس کا نیکی کا پلڑا نہیں جھک سکا پھر وہ اللہ کی مشیت پر ہوگا. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. مشرک کی مغفرت نہیں، ایمان والوں کی مغفرت ہے. ان کے گنہگار اللہ کی مشیت اور ارادے پر ہوں گے کہ اللہ چاہیں گے تو سب معاف. تو اللہ کے یہاں بندوں کی پیشی ہوگی اور حساب و کتاب ہوگا. پھر حساب و کتاب میں اہل ایمان میں جن کے نیک اعمال زیادہ ہوں گے وہ جائیں گے، اور جن کے برے اعمال زیادہ ہوں گے پھر اللہ کی مشیت ہوگی، اللہ چاہیں گے تو معاف کر کے جنت میں بھیج دیں گے، یا گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے جہنم میں ڈالا جائے گا، اور اپنے گناہوں کی بقدر وہ لوگ جہنم میں رہیں گے. جب گناہ کے بقدر سزا بھگت لیں گے تو پھر جو ایمان ان کے پاس ہے وہ انہیں لے کر کے جنت میں آئے گا. اس لیے سب سے قیمتی چیز ایمان، اور ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے. ہم لوگ ایمان کے تعلق سے بہت زیادہ ناعلم ہیں، بہت زیادہ ناعلم. بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کے ارتکاب کی وجہ سے آدمی ایمان سے محروم ہو جاتا اور اس کو پتہ بھی نہیں چلتا. جیسے کسی نے شراب کا پیالہ اٹھایا اور بول دیا بسم اللہ، فتویٰ ہے کہ اس ایمان سے باہر ہو گیا، گناہ کا کام کر رہا ہے. لڑکی لڑکے کا معاملہ ہے، بات طے ہو گئی آج رات میں ملیں گے، اور پھر آگے کی سب بات ہوگی ایسا کریں گے ویسا کریں گے. تو دونوں میں سے کسی نے پوچھ لیا آؤ گے نا، ایک دوسرے نے کہا انشاءاللہ. باہر بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ جو ہمارے روزمرہ کے معمولات میں اور آدمی کو پتہ نہیں ہے، آدمی کو پتہ نہیں ہے. گناہ کرنا ہے، کبیرہ گناہ کا ارتکاب بنا، پروگرام بنا، پوچھا آئے گا نا، کرے گا نا، اس نے کہا انشاءاللہ آئے. پتہ بھی نہیں چلتا کہ اپنے پاس ایمان ہے کہ نہیں. اس لیے ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے. اس کائنات میں اللہ کی سب سے بڑی نعمت ایمان. ایمان ہے تو ہم لوگ نماز پڑھتے، روزہ رکھتے، زکوٰۃ دیتے، حج کرتے، بھلائی کے کام کرتے، خیر کے کام کرتے، ایمان کی وجہ سے کرتے. اور ایمان کی ہی وجہ سے ہم لوگ قرآن کریم پڑھتے ہیں، قرآن کریم کو حفظ یاد کرتے ہیں، اور قرآن کریم کو پھر تلاوت میں رکھتے ہیں، معمولات میں رکھتے ہیں، نمازوں میں پڑھتے ہیں. میں نے جس حدیث کو ابھی پڑھا ہے یہ حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جب ایک ایسا شخص جسے اللہ نے ایمان دیا تھا اور اسے حفظ قرآن پاک کی دولت عطا کی تھی، اس نے اپنے قرآن پاک کو یاد رکھنے کے لیے اپنی بس بھر کوشش کی، تلاوت کرتا رہا، یاد کرتا رہا، اس کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرتا رہا، جب تو جہد میں لگا رہا اور دنیا سے گیا تو جب کل قیامت کے دن جنت میں داخل ہونے لگے گا تو اس سے یہ بات کہی جائے گی یقال لصاحب القرآن، حافظ قرآن سے کہا جائے گا اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، کہ تو قرآن کریم پڑھتا جا، ورتقی جنت کے درجات چڑھتا جا،
ورتل، اور اسی طرح ٹھہر ٹھہر کر کے اطمینان سے پڑھ، کما کنت ترتل فی الدنیا، جس طرح دنیا میں تو اطمینان سے ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھتا تھا۔ جنت کے درجات حافظ و قرآن پڑھتا رہے گا، چڑھتا رہے گا، پڑھتا رہے گا، چڑھتا رہے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جیسے اس بچے عبید اللہ نے پورا قرآن پاک سنایا، ہر حافظ ایسا نہیں ہوتا، میں بھی حافظ ہوں لیکن ایسا حافظ نہیں، ایسا حافظ نہیں ہوں کہ ایک نشست میں ایک دن میں صبح سے بیٹھ کر شام تک پورا قرآن پاک سنا۔ پورا قرآن پاک دیکھ کر پڑھنا بھی مشکل ہے، تجربہ کر کے دیکھ لینا کہ جو حافظ نہیں ہے وہ یہ طے کر لے کہ آج میں پورا قرآن پاک پڑھوں گا۔ آج سے مراد بیٹھا تو پورا قرآن پاک پڑھ کے اٹھوں گا۔ لوگ نہیں پڑھ پاتے، 2 رکوع، پاؤ پارا، آدھا پارا، 1 پارا، 2 پارا پڑھتے ہیں بس۔ اب بات دیکھ کے پورا قرآن پاک پڑھنا مشکل ہے، تو قرآن پاک کو ایسا یاد کرنا کہ بغیر دیکھے حفظ و پورا قرآن پاک پڑھنا معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ جو حافظ ہیں وہ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں۔ ظاہر بات ہے اس کے لیے جو محنت کرنی پڑتی ہے، اور جب حفظ شروع کیا وہیں سے محنت کرنی پڑتی ہے، تب جا کر کے پورا قرآن پاک پڑھا جا سکتا ہے۔ اور اگر آپ نے شروع سے اس طرح محنت نہیں کی ہے اور حفظ قرآن پاک مکمل ہو گیا، اس کے بعد آپ چاہو کہ میں ایک نشست میں پورا قرآن پاک سناؤں، تو برسوں آپ کو محنت کرنی پڑے گی، یعنی پھر سے آپ کو محنت کرنی پڑے گی، تب جا کر کے یہ کام ہوگا۔ تو ہے کام بہت مشکل، لیکن یہ بھی قرآن کریم کا معجزہ ہے کہ قرآن کریم حفظ کرنے والے ایک نشست میں پورا قرآن پاک سنا لیتے ہیں۔ یہ قرآن پاک کا معجزہ ہے، اللہ کی توفیق ہے، اور اللہ تعالیٰ جس شخص کو پسند کرتا ہے، جس شخص کو لیے یہ مقدر کر دیتا ہے، اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، ورنہ آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات میں سے یہ بات ملتی ہے کہ ان کے مزار کے پاس اگر کوئی بیٹھ کر کے حافظ پورا قرآن پاک پڑھ لے، چاہے دیکھ کر کے، تو انشاءاللہ اس کو قرآن پاک ایسا یاد ہوگا کہ ساری زندگی یاد رہے گا۔ یہ ان کی کرامات میں سے۔ لوگ جاتے ہیں دیکھ کے بھی پورا نہیں پڑھ پاتے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ اب بغیر دیکھے ایک نشست میں آدمی بیٹھے اور پورا قرآن پاک پڑھے، مشکل کا، لیکن اللہ تعالیٰ جس کے لیے آسان کر دے اس کے لیے آسان ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا، کہ اللہ کوئی کام آسان نہیں، لیکن جو کام آپ آسان کر دیں وہ آسان ہے۔ اس بچے کے لیے اللہ نے یہ آسان کر دیا۔ آج صبح 4:45 بجے سے، ابھی ذمہ دار شخص نے بتایا، 4:45 بجے سے شروع کیے اور الحمدللہ مغرب بعد عشاء سے پہلے قرآن پاک مکمل کر لیا۔ بہت بڑی بات، بچے کے لیے بھی سعادت کی بات ہے، اس کے ماں باپ کے لیے بھی، خاندان کے لیے بھی فخر کی بات ہے، فخر کی بات ہے۔ ہم لوگوں کا ایمان آخرت پر کمزور ہے، پورا یقین نہیں ہے، اس لیے وہ عبادتیں اور وہ نیکیاں جس سے آخرت میں بڑے بڑے اجر ملتے ہیں، اس تعلق سے ہمیں کوئی رغبت اور شوق نہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ ہمارا آخرت پر ایمان کمزور ہے۔ جتنا زیادہ یقین ہوگا
نیکی کا کرنا اتنا آسان ہوگا، اور جتنا ایمان کمزور ہوگا نیکی کرنا اتنا مشکل ہوگا۔ جیسے فجر کی نماز، جو لوگ 4 وقت نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں ان میں مسجد میں مصلیوں میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو فجر میں نہیں آتے۔ مسجد میں جیسے 2 صفیں 4 صفیں 5 صفیں 10 صفیں لگتی ہے، اور نمازوں میں فجر میں آ کے دیکھ لو آپ، جو 4 وقت نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں وہ بھی فجر میں ڈنڈی مارتے ہیں۔ اسی طرح عشاء کی نماز، یہ بھی بہت مشکل ہے، اکثر لوگ عشاء کی نماز گول کرتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں اگر معلوم ہو جائے کہ عشاء کی نماز کی فضیلت کیا ہے تو تم اگر پیروں سے معذور ہوگے تو اپنی سوئینوں کے بل گھسٹ کر کے مسجد میں آؤ گے عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے۔ عشاء کا کیا اجر و ثواب ہے۔ اب جن کا ایمان ہے آخرت پر اور ایمان ہے حساب و کتاب اور اللہ کے سامنے پیش ہونے پر، ان کے لیے نماز چھوڑنا بہت مشکل ہے، اور جن کا ایمان کمزور ہے آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں پیشی کا یقین نہیں ہے، ان کے لیے نماز میں حاضری کوئی بات ہی نہیں، پڑھے تو پڑھے نہیں پڑھے تو نہیں پڑھے۔ تو یہ ایمان کی برکت ہے۔ اس بچے نے پورا قرآن پاک سنایا، اور ہم لوگوں کے لیے اور مالیگاؤں والوں کے لیے کوئی تعجب کی بات نہیں۔ الحمدللہ بیشتر مساجد میں ایسے بچے ہر سال تیار ہوتے ہیں جو ایک نشست میں پورا قرآن پاک سناتے ہیں۔ دوسرے شہروں میں اور وہاں کے مدرسوں میں ایسی مثالیں نہیں ملتی، ایسی مثالیں نہیں ملتی۔ مالیگاؤں میں الحمدللہ پچھلے 10-12 سالوں میں یہ مزاج بنا، 1985 سے یہ مزاج بنا کہ قرآن پاک تجوید سے پڑھنا چاہیے۔ نورانی قاعدے پر محنت شروع ہوئی، الحمدللہ ہمارے بچے جو مکتب میں ناظرہ قرآن پاک پڑھتے ہیں وہ بھی تجوید سے پڑھتے ہیں۔ یہ سلسلہ چلا اور الحمدللہ رائج ہو گیا۔ اب تمام مکاتب میں تجوید سے قرآن پاک پڑھایا جاتا ہے۔ حافظ ہوتے ہیں بچے تو پھر تجوید قرآن پاک پڑھتے ہیں۔ مالیگاؤں میں ماحول ہے، یہی وجہ ہے کہ ہم لوگوں کو حیرت نہیں ہوتی، ورنہ دوسرے لوگوں کے سامنے اگر بات رکھو گے کہ یہ قرآن پاک ہے اور ایک نشست میں پورا زبانی سنائے تو ان کا تو آنکھ پھٹ جاتی نا، ان کی منہ کھل جاتا۔ مالیگاؤں میں الحمدللہ ماحول ہے، ہر سال اخبارات میں ہم لوگ پڑھتے ہیں، اور ایسی مجلسوں میں شرکت کا بھی موقع ملتا ہے جس میں ایک نشست میں پورا قرآن پاک پڑھا ہے۔ یہ اللہ پاک کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، اور یہ اللہ پاک کا انعام ہے۔ اللہ سب کو نہیں دیتا ہے، یہ نعمت سب کو نہیں ملتی، بس اللہ جس کو دے دے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اسے دیتا ہے۔ میں اس موقع پر عبید اللہ کو، ان کے والد عبدالعزیز کو، ان کے اہل خاندان، ان کے گھر کے لوگوں کو، ان کے اساتذہ کو، مدرسے کے ذمہ داران کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں۔ آپ لوگوں کی کوشش ہے، آپ لوگوں نے ایسا ماحول بنایا۔ آج الحمدللہ اس مدرسے کا جو ادارہ ہے، اس ادارے سے جو مدرسہ جانا جاتا ہے، مدرسہ اکرمہ، مالیگاؤں میں مکاتب کے اندر اپنا ایک مقام رکھتا ہے، اور ایک بہت بڑی تعداد بچوں کی یہاں پڑھتی ہے۔ جگہ کی تنگی کے پیش نظر ابھی ایک پلاٹ خریدا گیا، اس پر تعمیر کا مرحلہ باقی ہے، اللہ آسان کر دے۔ ضرورت محسوس ہوئی بچوں کی تعداد بڑھنے کی وجہ سے
کہ مسجد ناکافی ہے، اب اپنے کو الگ سے انتظام کرنا پڑے گا۔ ذمہ داروں نے ہمت کی، ایک پلاٹ کا سودا کیا، اس کی قیمت ادا کی، انشاءاللہ وہاں پر مدرسہ اچھا تعمیر ہوگا، سب کا تعاون رہے گا، اہل شہر کی توجہ رہے گی، انشاءاللہ ادارہ بن جائے گا، اور یہ ذخیرہ آخرت ہوگا ذمہ داروں کے لیے، معاونین کے لیے، ذخیرہ آخرت اور صدقہ جاریہ ہوگا کہ جب تک یہ مسجد اور یہ ادارہ رہے گا لوگ ناظر قرآن اور حفظ قرآن پاک کرتے رہیں گے، حافظ بنتے رہیں گے، ناظرہ قرآن کریم مکمل کرتے رہیں گے، جب تک پڑھیں گے یہ سارا اجر و ثواب ان کو بھی پورا پورا ملے گا، اور مدرسے کے بانیان کو، مدرسے کے منتظمین کو، مدرسے کے ذمہ داران کو، مدرسے کے اساتذہ کو، مدرسے کے معاونین کو، سب کو اللہ پاک پورا پورا اجر دے، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ میں دوبارہ مبارکباد دیتا ہوں اور یہ توقع رکھتا ہوں مدرسے کے اساتذہ کرام سے کہ ایسے بچے اور بھی آپ تیار کریں۔ کہتے ہیں نا خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، مثال جو بنتی ہے صدیوں کے تجربے کے بعد بنتی ہے۔ ایسے جو جملے بولے جاتے ہیں جیسے خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ، آپ کے یہاں اس بچے نے یا ماضی میں جس بچے نے بھی یہ کارنامہ انجام دیا ہوگا اس کو دیکھ کر کے دوسرے بچوں کو شوق پیدا ہوتا ہے اور پھر ان کو راستہ ملتا ہے اور انہیں اس بات کا اطمینان ہو جاتا ہے کہ اگر وہ سنا سکتا ہے تو میں بھی سنا سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے، آسانی پیدا کر دیتا ہے تو کام آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس نیکی کو ہم لوگوں سے قبول کرتا ہے۔ اصل چیز اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت ہے، اللہ نے قبول کر لیا، سمجھ لو کہ یہ نیکی ہماری نجات کے لیے انشاءاللہ سبب اور ذریعہ بنے۔ اللہ تعالیٰ اس نیکی کو قبول فرمائے اور دونوں جہاں میں اس کی خیرات و برکات عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔